نحمده تعالى ونستعينه الكرامة في الأولى والآخرة والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه أما بعد. محترم ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آج آپ حضرات کی خدمت میں حدیث نمبر 107 پیش ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. عن ابی عبد اللہ قال ابو عبد الرحمن ثوبان مولى رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم يقول عليك بكثرة السجود فإنك لن تسجد لله سجدة إلا رفعك الله بها درجة وحط عنك بها خطيئة. رواه مسلم. حضرت ثوبان رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، سجدوں کی کثرت کرو. اگر تم اللہ کے لیے سجدہ کرو گے تو اللہ تعالیٰ اس کے ذریعے تمہارے درجے بلند کرے گا اور تمہاری خطاؤں کو معاف فرمائے گا. یہ روایت امام مسلم رحمہ اللہ نے اپنی صحیح مسلم میں نقل کی ہے. محترم ناظرین، یہ ایک عظیم حدیث ہے جو سجدے کی اہمیت اور اس کی فضیلت کو بیان کرتی ہے، جو سننے سے اور اس سے زیادہ عمل کرنے سے تعلق رکھتی ہے. سب سے پہلی بات ہم یہ سمجھیں کہ اس حدیث پاک میں سجدہ کہا گیا. سجدے سے مراد نماز ہے. سجدہ کوئی مستقل عبادت نہیں ہے بلکہ ایک اہم رکن ہے نماز کا. اسی لیے ایک اہم رکن بول کر پوری نماز مراد لی گئی ہے. ایسا ہوتا ہے عام طور سے کوئی ایک چیز بول کر پوری چیز مراد لی جاتی ہے، جہاں اس طرح مراد لیا گیا ہے، یعنی سجدہ بول کر پوری نماز مراد لی گئی ہے. اب دوسری بات جو حدیث پاک سے معلوم ہوتی ہے، سجدہ بندے کا سب سے بلند مقام ہے. بظاہر انسان اپنی پیشانی زمین پر رکھتا ہے، لیکن سچی بات یہ ہے کہ وہ اپنے آپ کو اتنا ہی زیادہ اللہ کے قریب کر رہا ہوتا ہے. قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد سورہ علق کی آخری آیت ہے، کَلَّا لَا تُطِعْهُ وَاسْجُدْ وَاقْتَرِب، یعنی آپ ان کی باتوں پر دھیان مت دیجئے. وَاسْجُدْ وَاقْتَرِب، سجدہ کرتے جائیے، اللہ کے قریب ہوتے جائیے. تو بات یہ معلوم ہوئی سجدہ کرنے سے قرب خداوندی حاصل ہوتا ہے. اور حدیث پاک میں بھی دیکھیں، ہم صحیح مسلم کی حدیث ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، اقرب ما یکون العبد من ربہ وہو ساجد فاکثروا الدعاء، یعنی بندہ اپنے رب کے سب سے زیادہ قریب سجدے کی حالت میں ہوتا ہے، اسی لیے سجدے میں کثرت سے دعا کیا کرو. تو بات معلوم ہو گئی، سجدہ ایک ایسی عبادت اور ایسا رکن ہے جو ہمیں اللہ کے سب سے زیادہ قریب کر رہا ہوتا ہے. اسی لیے اس کی اہمیت کو سجدے کے ذریعے بیان کیا گیا، یعنی نماز کی اہمیت کو سجدے کے ذریعے بیان کیا گیا. اور تیسری بات، اس حدیث پاک میں اللہ تعالیٰ نے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سجدہ کرنے کے فوائد بیان کیے. یعنی سجدے کے دو عظیم انعامات ہیں. نمبر 1، درجات کی بلندی. لن تسجد للہ سجدۃ الا رفعک اللہ بها درجۃ، درجات کی بلندی. وحط عنک بها خطیئۃ، اور گناہوں کی معافی. دو عظیم نعمتیں اللہ نے عطا فرمائی ہے. عزت مال سے نہیں بلکہ عبادت سے ملتی ہے، تو یہ بات ہمیں سمجھنی چاہیے. اور ہر سجدے کے ساتھ ایک گناہ بھی معاف ہو جاتا ہے. یعنی ایک ہی عبادت میں دو عظیم نعمتیں، درجات کی بلندی اور گناہوں کی معافی. تو یہ بہت بڑی بات ہے. تو اس لیے اس اعتبار سے بھی سجدے کا زیادہ سے زیادہ اہتمام ہونا چاہیے اور اس کی فضیلت کی طرف یہ اشارہ ہمیں ملتا ہے. اور چوتھی بات یہ ہے، سجدے کی کثرت کیسے ہوگی، یعنی کثرت سجدہ ہم کیسے کریں، کثرت نماز ہم کیسے پڑھیں. کثرت سجدہ کا مطلب صرف سجدوں میں اضافہ نہیں ہے، بلکہ سب سے پہلے تو 5 نمازوں کا اہتمام ہے. اس کے بعد پھر سنت و نوافل کا اہتمام ہے. سنت و نوافل کا اہتمام اس لیے ضروری ہے، حدیث پاک میں آیا ہے، اللہ تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمایا، وہ حدیث قدسی اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے کہ میں نے بندے پر جو چیزیں فرض کی ہیں اس سے بندہ میرے قریب نہیں ہوتا، میرا قرب حاصل نہیں ہوتا، بلکہ اس کو
جو فرائض ہے اس کے علاوہ چیزیں یعنی نوافل کا اہتمام کرنا پڑتا ہے تو اس سے اس کا کیا ہے اللہ کا قرب حاصل ہوتا ہے. تو نوافل کا اہتمام، سنتوں کا اہتمام اور تہجد پڑھنے کی کوشش بھی ہونی چاہیے. اشراق، چاشت، اوابین جو اس طرح کی نمازیں ہیں وہ بھی پڑھنے کا ہمیں اہتمام کرنا چاہیے. جتنا زیادہ بندہ نمازوں کا اہتمام کرے گا، ظاہر بات ہے نمازوں کا اہتمام کرے گا تو سجدہ تو اس میں ہے ہی، ہر رکعت میں 2 سجدے وہاں پر آئیں گے تو اللہ کا قرب اس سے بڑھتا رہے گا. آخر اور چوتھی بات جو ہے یہ سجدے کے تعلق سے کہ سجدہ یہ تکبر کو توڑتا ہے. کیونکہ جب بندہ جب اپنے سر کو زمین پر رکھتا ہے تو وہ اس بات کی گواہی دے رہا ہوتا ہے کہ بھئی میری کوئی حیثیت نہیں، میں کچھ بھی نہیں ہوں اللہ کے سامنے، میری کوئی اوقات نہیں ہے فخر کرنے کی، تکبر کرنے کی. تو یہ بندہ ایک اعلان کرتا ہے سجدے کے ذریعے کہ میں اپنے تکبر کو کچلتا ہوں. تو یہی بات ہے کہ شیطان کو سجدہ کرنے کے لیے کہا گیا، اس نے نہیں کیا، وہ تکبر میں، تو وہ مردود قرار دیا گیا. اب ایک مسلمان کی پہچان ہی یہی ہے کہ وہ سجدے کا اہتمام کرے. تو اب یہ بھی دیکھیں ہم کہ وہاں شیطان نے صرف ایک سجدے کا انکار کیا تھا تو مردود ہو گیا، اللہ کی اس پر لعنت آج تک برس رہی ہے. تو ہم ایسے کتنے سجدے ہیں، کتنی نمازیں ہیں ہم چھوڑ دیتے ہیں اور ہمیں خیال تک نہیں ہوتا. بالکل ہمیں اس بارے میں سنجیدگی سے غور کرنا چاہیے اور سمجھنا چاہیے. اخیر میں ہم اپنا جائزہ لیں کہ کیا ہم 5 نمازوں کا اہتمام کر رہے ہیں، کیا سنتوں کی پابندی ہماری زندگی میں ہے، کیا ہم روزانہ کچھ نہ کچھ نوافل پڑھتے ہیں یا نہیں پڑھتے ہیں. اگر پڑھتے ہیں تو بہت اچھی بات ہے، بہت مبارک ہے. اگر نہیں کرتے ہیں یہ کام ہم تو آج ہی عہد کریں کہ مکمل نمازوں کی پابندی کریں گے. نماز کے ساتھ کوئی سمجھوتا نہیں، چاہے سفر میں ہو، چاہے حضر میں ہو، فنکشن میں ہو، بیماری میں ہو، چاہے جس حالت میں ہو، نماز کے ساتھ کوئی کمپرومائز نہیں. نماز ہمیں ہر حال میں ادا کرنی ہے. اللہ سے دعا ہے اللہ تعالی ہم تمام کو کثرت سجدہ کی دولت سے مالا مال فرمائیں. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.